اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی معافی کو تسلی بخش قرار دے دیا۔ خاتون جج سے متعلق بیان پر توہین عدالت کیس میں عمران خان پر فرد جرم مؤخر، بیان حلفی جمع کرانے کا حکم۔ عدالت نے تحریری حکم میں کہا بادی نظر میں جواب کنندہ کی معافی سے مطمئن ہے، سماعت 3 اکتوبر تک ملتوی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے توہین عدالت کیس کبھی بھی اچھا نہیں لگتا، اپنے الفاظ واپس لینے پر آپ کو سراہتے ہیں۔ عمران خان بولے مقصد خاتون جج کو دھمکانا نہیں تھا، تقریر میں لیگل ایکشن لینے کا کہا تھا۔ جیسے جیسے مقدمہ آگے چلا سنجیدگی کا احساس ہوا، خاتون جج کے پاس جا کر معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، آئندہ اس قسم کی کوئی بات نہیں کروں گا۔ رانا ثناء اللہ کو اسلام آباد میں چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی، وزیر داخلہ فکر کر لیں، اس بار پوری تیاری سے آئیں گے۔ 25 مئی کو ہماری تیاری نہیں تھی، پرامن احتجاج کرنے والوں پر ظلم کیا گیا۔ عمران خان کا اسلام آباد میں پارٹی رہنماؤں سے خطاب، کہا کہ اپنے دور میں کسی کو دھرنے یا لانگ مارچ سے نہیں روکا۔ فضل الرحمان نے 2 دھرنے دیے، کانپے ٹانگنے والا مارچ بھی آیا۔ بڑے بڑے چور اپنے لیے قانون بنا کر کیسز معاف کرا رہے ہیں۔ مہنگائی 45% تک پہنچ گئی ہے، روپے کی قدر گرتی جا رہی ہے۔ ملک پر قابض ہمیں آزادی نہیں دیں گے، تحریک چلا رہے ہیں، ملک کو حقیقی آزادی دلا کر رہیں گے۔ ایسا پاکستان چاہتے ہیں جو کسی کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکے۔ عمران خان کی تقریر کے دوران کنونشن سینٹر آزادی آزادی کے نعروں سے گونجتا رہا۔ صاحب ابھی تیاری پکڑ رہے ہیں، ہم نے تیاری کر لی ہے۔ ٹیئر گیس شیلنگ ہے اور ربر بلٹس ہیں، تو ان کو بہتر اور مؤثر کرنے کے لیے جو ہے وہ نئی سے نئی ٹیکنیک اس وقت دنیا میں موجود ہے، تو اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ خان صاحب ابھی تیاری پکڑ رہے ہیں، ہم نے تیاری کر لی، آئیں بسم اللہ۔ پی ٹی آئی کو 25 مئی سے بہتر ڈیل کریں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی پھر دھمکی، کہتے ہیں آنسو گیس اور ربڑ کی گولیوں کو مؤثر کرنے کے لیے نئی ٹیکنالوجی سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ پنجاب اور کے پی نے پولیس نہ دی تو ان کے خلاف آئین کے مطابق ایکشن ہوگا۔ پی ڈی ایم کی الٹی گنتی شروع ہو گئی، اسلام آباد 27 کلومیٹر کی بڑی جیل بن گیا۔ شیخ رشید کہتے ہیں کہ مصنوعی اقتدار بچانے کے لیے عوام پر ڈرون سے آنسو گیس کے گولے ماریں گے۔ بند گلی میں جانا ہے یا الیکشن کرانا ہے، فیصلہ جلد ہوگا۔ فون پر دھمکیاں ملنے پر شیخ رشید نے اسلام آباد کے تھانہ کوہسار میں درخواست جمع کرا دی۔ سیاستدانوں کی وجہ سے ملک داؤ پر لگ جائے تو یہ بھیانک ہوگا۔ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر سے کہتا ہوں بیٹھ کر باتیں طے کر لو، کسی فورم پر مل جاؤ، نہ ملنے کے بہانے مت تلاش کرو۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کا ARY نیوز کو اہم انٹرویو، کہا الیکشن میں تاخیر خطرناک ہو سکتی ہے، خطرہ ہے یہ معاملہ معاشرے میں مزید تناؤ نہ بڑھا دے۔ الیکشن کا اعلان پہلے ہو یا نہ ہو بیٹھ کر طے کیا جا سکتا ہے۔ وقت پر انتخابات اور خواہش انتخابات میں چند ماہ کا فرق ہے، میری کوشش ہے یہ چند ماہ کا فرق طے ہو جائے۔ عوام نے 5 سال کے لیے منتخب کیا، پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کرے، سوچنے کا ایک اور موقع دے رہے ہیں، پارٹی سے ہدایات لیں۔ ارکان کے استعفوں کی منظوری سے متعلق درخواست پر سپریم کورٹ کے ریمارکس، چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ملک کی معاشی حالت بھی دیکھیں، ضمنی انتخابات کے کیا اخراجات ہوں گے، استعفوں کی منظوری کا طریقہ کار طے کرنا اسپیکر کی ثوابدید ہے، پارلیمان کے اندرونی طریقہ کار میں مداخلت نہیں کر سکتے، آپ تمام استعفے بیک وقت منظور کرا کر سیاسی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ کے طریقہ کار میں مداخلت سے غلط روایت بنے گی۔ سپریم کورٹ نے کہا پی ٹی آئی کو اندازہ ہے 123 ضمنی انتخابات پر کتنے اخراجات ہوں گے۔ سپریم کورٹ کو اندازہ نہیں، رجیم چینج میں صرف کرنسی کے ضمن میں $5 ارب کا نقصان ہو چکا۔ فواد چودھری کہتے ہیں انتخابات نہ ہونے کا نقصان انتخابات ہونے سے کہیں بڑا ہے۔
افتخار درانی بولے المیہ یہ ہے کہ حکومت تبدیلی کے خلاف کوئی تحقیقات یا کھڑا ہونے کی زحمت نہیں کرتا. اپنے مفاد کے لیے کرپشن اشرافیہ کا مسئلہ نہیں. چاہے کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو، وقت آ گیا ہے کہ ملک اپنے پیروں پر کھڑا ہو. ون پاکستان ڈوب رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمیں الیکشنز کو بھولنا چاہیے، سیاست کو بھولنا چاہیے، ووٹ مانگنے کو بھولنا چاہیے اور صرف انسانیت کی خدمت کی سوچنا چاہیے. فی الحال نئے انتخابات کو بھول جائیں. بلاول بھٹو کی اقوام متحدہ میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ یہ وقت الیکشن کا نہیں، انسانیت کی خدمت پر توجہ دینے کا ہے. آرمی چیف کی تعیناتی کا اختیار صرف وزیر اعظم کے پاس ہے. شہباز شریف مناسب وقت پر فیصلہ کر لیں گے. عمران خان کی سیاست صرف اسی سوال کے گرد گھوم رہی ہے. فرانسیسی ٹی وی کو انٹرویو میں بولے، ہمیں امداد یا بھیک نہیں، عالمی برادری سے انصاف چاہیے. سیلاب کی تباہی سے نمٹنے کے لیے عالمی ایکشن کی ضرورت ہے. سیلاب کے بعد IMF کو نئی شرائط پر بات کرنی چاہیے. شہباز شریف اور خواجہ آصف فرانس کے صدر سے ہنس ہنس کر مل رہے ہیں. عمران خان پر تنقید کرنے والے مولانا فضل الرحمان اب خاموش کیوں ہیں؟ اسد قیصر کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کا مقصد اسلام نہیں، صرف اقتدار ہے. ٹرانسجنڈر قانون میں ترامیم کے ذمہ دار مولانا فضل الرحمان بھی ہیں. تمام تیاریاں مکمل کر چکے ہیں. وقت آنے پر بتائیں گے کہ مارچ کیسے ہوگا. پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کا آپشن ہمارے پاس ہے. عمران اسماعیل کہتے ہیں حکومت عمران خان کو نااہل کرانا چاہتی ہے. فاشسٹ حکومت کا جلد خاتمہ ہوگا. رانا ثناء اللہ نے کوئی الٹی کوشش کی تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا. یہ بھی اس ملک کے شہری ہیں، یہ بھی انسان ہیں، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے. کچھ طبی وجوہات کی بنا پہ، کچھ ڈسیبلٹیز کی بنا پہ، کچھ معذوریوں کی بنا کے اوپر آپ ان کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ نہیں چھین سکتے ان سے. ٹرانسجینڈر بھی انسان ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی قمر زمان قاہرہ کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا کہ ہم جنس پرستی پروان چڑھنے سے متعلق بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. یہ قانون اس عمل کو روکتا ہے. وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس کے دوران بجلی غائب ہو گئی، ہال میں اندھیرا چھا گیا. قمر زمان قاہرہ بولے کہ لوڈ شیڈنگ تو اب زندگی کا حصہ ہے. سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں کو وبائی امراض نے گھیر لیا. ٹھٹھا اور جام شوروں میں مزید 4 سیلاب زدگان جاں بحق. جولائی سے 21 ستمبر تک وبائی امراض کے 28 لاکھ سے زائد کیس رپورٹ. 6 لاکھ ڈائریا، 6.5 لاکھ جلدی امراض، 2.5 لاکھ سے زائد مشتبہ ملیریا اور 1300 سے زائد ڈینگی کے کیس شامل. کئی علاقوں میں اب بھی کئی فٹ پانی موجود. سانگھڑ میں نیول چیف ایڈمرل امجد پرویز نیازی کی مادر علمی بھی 1 ماہ سے زیریاب. پاک بحریہ کی ٹیم مشینری لے کر پہنچ گئی. ریلیف کیمپوں میں متاثرین کا کوئی پرسان حال نہیں. پینے کا پانی دستیاب ہے، نہ پیٹ بھرنے کو خوراک. دواؤں کی بھی قلت. بدین میں سڑک کنارے بیٹھے متاثرین امداد سے محروم. جلی کپاس بیچ کو روکھی سوکھی کا انتظام کرنے پر مجبور. Pakistan is still underwater, needs help. Meanwhile, the Horn of Africa faces unprecedented drought. Families are facing impossible choices, choosing which child to feed, wondering whether they'll survive. This is the human cost of climate change. سیلاب زدگان کے لیے مدد کی اپیل پر وزیر اعظم شہباز شریف امریکی صدر بائیڈن کے شکر گزار. کہتے ہیں کہ پاکستان سیلاب کی تباہ کاریوں کا سامنا کر رہا ہے. مدد کے منتظر خواتین اور بچوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. وزیر اعظم شہباز شریف سے بل گیٹس کی ملاقات. شہباز شریف UN سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے ملاقات کریں گے. 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال ہوگا. شہباز شریف جاپان، بیلجیم اور ملیشیا کے وزرائے اعظم سے بھی ملیں گے. UN سیکرٹری جنرل کی کراچی آمد پر سیکیورٹی پروٹوکول کی خلاف ورزیوں کا انکشاف. وزارت خارجہ شدید برہم. چیف سیکرٹری سندھ کو خط. کہا SSU افسران نے معزز مہمان کی موجودگی کو یونٹ کی تشہیر کا ذریعہ بنایا. افسران زبردستی سیکرٹری جنرل کے لاؤنج میں گھس گئے. 6 افراد روکنے کے باوجود سویٹ میں بھی داخل ہوئے. سیکرٹری جنرل کو بلا اجازت تحائف پیش کیے، تصاویر بنوائیں.
معزز مہمان کا سیکورٹی سٹاف بار بار روکنے کی کوشش کرتا رہا۔ آرمی چیف سے جاپان کے سفیر کی ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور باہمی تعاون پر بات چیت۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان عالمی علاقائی امور میں جاپان کے کردار کو تسلیم کرتا ہے۔ جاپانی سفیر کا بدترین سیلاب کی تباہ کاریوں پر اظہار افسوس، بھرپور تعاون کی پیشکش، امدادی کاموں میں پاک فوج کی کوششوں کو سراہا۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں دوسرے T20 کا مارکا، انگلش ٹیم نے پاکستان کو جیت کے لیے 200 رنز کا ہدف دے دیا۔ معین علی کی اختتامی اوورز میں دھواں دھار 50، شاہنواز دھانی اور حارث رؤف کے 2 شکار۔ پاک انگلینڈ سیریز کے میچز لائیو اسٹریمنگ پر دیکھنے کے لیے ARY Zap کی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں یا ویب سائٹ aryzap.com پر وزٹ کریں۔ ملک بھر میں ڈینگی مچھر کے حملے تیز، کراچی میں کیسز میں تیزی سے اضافہ، مزید 261 مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق۔ رواں ماہ شہر قائد میں ڈینگی سے متاثرہ افراد کی تعداد 3546 ہو گئی۔ اسپتالوں میں مریضوں کی بھرمار، جگہ کی کمی کی شکایات۔ اسلام آباد میں ڈینگی سے مزید 96 افراد بیمار، مجموعی کیسز 1657 اور 5 افراد انتقال کر گئے۔ سینیٹر سیف اللہ نیازی کے گھر پر چھاپا، سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے سب کمیٹی تشکیل دے دی، 15 دن میں رپورٹ طلب۔ رانا ثناء اللہ بولے سب کمیٹی جو رپورٹ دے گی ذمہ داروں کو سزا دیں گے۔ DG FIA بولے سیف اللہ نیازی کے گھر پر سرچ آپریشن کی اجازت مجھ سے لی گئی تھی۔ چیئرمین کمیٹی نے ریمارکس دیے مسئلے کو سنجیدگی سے حل کریں گے، سیاسی ڈرامے کی نظر ہونے نہیں دیں گے۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے سینیٹر سیف اللہ نیازی کے گھر پر چھاپے کے دوران قبضے میں لی گئی اشیاء واپس کرنے کا حکم دے دیا۔ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، سعودی عرب کے قومی دن کی مناسبت سے ثقافتی شو میں رانا ثناء اللہ کا تلوار سے رقص۔ وفاقی وزیر داخلہ روایتی رقص کا حصہ تو بن گئے لیکن رقص کرنا نہ آیا، بچکانہ انداز میں تلوار آگے پیچھے ہلاتے نظر آئے اور ویڈیو وائرل ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے تاجروں کے وفد کی ملاقات، پرویز الہی کا تاجروں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا اعلان۔ بادامی باغ، انارکلی سمیت مختلف مقامات پر پارکنگ پلازے بنانے کا اصولی فیصلہ۔ پرویز الہی نے کہا ایشیا کی سب سے بڑی آٹو مارکیٹ کو ماڈل مارکیٹ بنایا جائے گا، ٹریفک مسائل حل کرنے کے لیے ٹریفک وارڈنز فوری تعینات کرنے کا حکم۔ 28 تاریخ کو پرائم منسٹر ہمارے ساتھ میٹنگ کریں گے۔ اگر ہمارے مسائل انہوں نے حل کر دیے ٹھیک ہے، اگر حل نہ کیے تو ہم اب اسلام آباد نہیں آئیں گے، ہم پورا پاکستان لاک ڈاؤن کریں گے۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ بجلی، کھاد اور بیجوں کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف کسان اتحاد کا لاہور میں احتجاج، ملک بھر میں لاک ڈاؤن کی دھمکی۔ صدر کسان اتحاد خالد محمود کھرل کہتے ہیں کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفاداروں نے کل F9 پارک کو کربلا بنا دیا۔ یہ احتجاج کریں تو ٹھیک، محب وطن کاشتکار احتجاج کریں تو غلط۔ ہمارا اگایا کھاتے ہیں اور ہمیں تسلیم ہی نہیں کرتے۔ کھاد، زرعی ادویات اور بیجوں کی بلیک میں فروخت بند کرنے کا مطالبہ۔ PTI رہنما اسد عمر بولے کہ امپورٹڈ حکومت کا کسانوں کے ساتھ سلوک قابل مذمت ہے، کسانوں سے ناروا سلوک کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ صبح 7:30 بجے گھر میں سے نکل گیا، میں آیا ہوں کام میں سے، میں آیا تو پھر دروازہ بجا رہا ہوں، کھل نہیں رہا۔ پڑوس کے گھر میں سے جا کے میں دیوار کود کے گیا، میرے بیٹی ٹنگا ہوا تھا، نیچے کرسی لگا ہوا، اوپر دوپٹہ بنا ہوا، بیٹی اسی میں ٹنگا ہوا۔ کراچی کے علاقے کورنگی زمان ٹاؤن میں بچی سے زیادتی اور قتل، بچی کے والد کا انصاف کی فراہمی کا مطالبہ۔ واقعے کے خلاف اہل علاقہ کا احتجاج، مقتولہ بچی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ پولیس کا کہنا ہے مقدمہ درج کر لیا، 2 مشتبہ افراد زیر حراست ہیں، دیگر مجرموں کو بھی جلد گرفتار کر لیں گے۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں اسٹیٹ ایجنسی سے لاش ملنے کا کیس، پولیس کا کہنا ہے کہ مقتول شیخ سہیل کے اہل خانہ نے مقدمے کے لیے رابطہ نہیں کیا۔ ابتدائی طور پر فلیٹ کی ملکیت پر تنازع سامنے آیا، پوسٹ مارٹم کے لیے اہل خانہ سے رابطہ کر رہے ہیں۔ مقتول کے پاس سے جو پستول ملا ہے اس کا ٹرانزٹ کرایا جائے گا۔
मोबाइल का कॉल डेटा रिकॉर्ड भी निकाला जा रहा है। तूफानी बारिशों से सक्खर की 55 साल की जमाला जिंदगी भर के लिए माजूर। छत गिरने से रीढ़ की हड्डी टूट गई। जमाला पर ज़हनी माजूर नवासे और बेटी की भी जिम्मेदारी है। मदद के लिए मसीहा की मुंतजर। अफवाज पाकिस्तान सैलाब मुतासरीन की मदद में मसरूफ। 24 घंटों में पाक फजाइया ने हेलीकॉप्टर्स के जरिए 103 अफराद को रेस्क्यू किया। लाखों खाने के पैकेट, टनों राशन और लाखों लीटर साफ पानी तकसीम किया। मरीजों को मुफ्त अद्वियात की भी फराहमी। पाक बहरिया भी मुतहर्रिक। अब तक 65 परवाजों में 475 अफराद को रेस्क्यू किया गया। 77 मेडिकल कैंप्स में 81,000 से जायद मरीजों का इलाज किया गया। सैलाब से पाकिस्तान जैसी तबाही पहले कभी नहीं देखी। हॉलीवुड की मारूफ अदाकारा एंजेलिना जोली की नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर के दौरे पर गुफ्तगू। आलमी बरादरी से मुतासरीन की मदद के लिए डू मोर का मुतालबा। कहा दुनिया को तबाही का अंदाजा ही नहीं, ये आलमी बरादरी के जागने का वक्त है। जल्द भरपूर मदद न पहुंची तो मुतासरा लोग भी नहीं बचेंगे। अवाम की मदद में दिन रात मसरूफ पाक फौज की भी तारीफ। कहा हर जगह पाक फौज को अवाम की मदद करते और जिंदगियां बचाते देखा। मुसीबत की इस घड़ी में मेरा दिल पाकिस्तानी अवाम के साथ है। उर्दू अदब के उफ़क़ पर दमकते सितारे शायर और अदीब रईस अमरोही की बरसी। कता निगारी या फिर हो नसर निगारी, रईस अमरोही ने मुल्की और गैर मुल्की सतह पर बेपनाह पजीराई हासिल की। यूएफा नेशंस लीग में स्कॉटलैंड ने यूक्रेन को तिगनी का नाच नचा दिया। अहम मैच में 3-0 से आउट क्लास कर दिया। स्कॉटिश खिलाड़ियों ने सिर्फ 17 मिनट में 3 गोल दागे। डाइक्स ने 2 मरतबा गेंद जाल में पहुंचाई। भारत में फोटोशूट के लिए दुल्हन का छूता आइडिया। जगमगाते और दिलकश बैकग्राउंड के बजाय गटर के पानी से भरी सड़क का इंतखाब। सुर्ख उरूसी साड़ी में पुरएतमाद अंदाज में हंसते मुस्कुराते फोटोशूट मुकम्मल करवाया। मगरिब में मशरकी फैशन के रंग। मिलान फैशन वीक में मराकशी डिजाइनर का जदीद मशरकी कलेक्शन पेश। कढ़ाई और सितारों से सजे झिलमिलाते दिलकश उरूसी मलबूसात को शायकीन ने खूब सराहा।